Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि हमें अपने इस दौरान SOPs का खास ख्याल रखना है। और SOPs के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? हमें मास्क वेयर करने, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है और 20 सेकेंड तक अपने हैंड वॉश करने साबुन से, सोप से, ठीक है, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें। ओके, आई एम योर इस्लामिया टीचर, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, फाउंडेशन ईयर 1। नाउ स्टार्ट योर प्रीवियस ओरल। ओके, प्रीवियस ओरल में जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ओरल हम लोगों ने याद किया था, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ वापस आ जाएंगे। ओके, ओपन योर बुक, इस्लामियात हमारी सबसे प्यारी किताब। स्टार्ट ताउस एंड तस्मिया। ताउस एंड तस्मिया हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रीवियस वर्क भी याद रहे। ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मर्दूद से। फिर दोबारा से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तर्जुमा, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मर्दूद से। तस्मिया, बिस्मिल्लाह अर्रहमान इर्रहीम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान इर्रहीम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान इर्रहीम। तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान इर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कलमा तैयबा। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ओके, ये हमारा ताउज़ और तस्मिया था और पहला कलमा। ओके, सूरह कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तर्जुमा, ए नबी, हमने आपको कौसर अता की, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। बेशक आपका दुश्मन बेनाम और निशान रहेगा। अच्छा, अब हम दूसरा कलमा याद करेंगे आज, ठीक है। कि पहला जो था, पहला कलमा ताउज़ और तस्मिया और सूरह कौसर हमने लास्ट वीडियो पे याद की थी। अब हम दूसरा कलमा याद करते हैं।
دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ترجمہ: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ایک دفعہ پھر سے ہم لوگ دوسرے کلمے کو دہرائیں گے. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ترجمہ: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اوکے، اچھا یہ تو ہم نے یاد کر لیے. ٹھیک ہے، پریویس ورک بھی ہم نے ریپیٹ کر لیا ہے اورل، اور ہم نے دوسرا کلمہ بھی یاد کر لیا. اچھا تھوڑا سا ہم لوگ پھر دوبارہ سے پریویس کی طرف چلتے ہیں جو ہم لوگوں نے اپنی آیتیں یاد کی تھی. چلے ہم لوگ تھوڑی سی جو ہے نا دعائیں بھی اپنی ریوائز کر لیتے ہیں. کھانے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ والا برکت اللہ. بسم اللہ والا برکت اللہ. کھانے کے بعد کی دعا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اچھا، حدیث نمبر 1: جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. حدیث نمبر 2: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اچھا ایک دفعہ اور ہم لوگ دوسرا کلمہ ریپیٹ کرتے ہیں. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد لا الہ الا اللہ محمد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت مانے گواہی. اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بیت الخلاء میں جانے کی دعا.
بیت الخلا میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلا میں جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں نر اور مادہ شیطانوں اور جنوں سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں نر اور مادہ شیطان اور جنوں سے۔ Now start your new lesson، اسلامیات ہماری پیاری کتاب۔ لیسن خانہ کعبہ، پیج نمبر 12، صفحہ نمبر 12۔ لیسن نیم خانہ کعبہ، سبق کا نام خانہ کعبہ۔ اس میں ہمیں آپ کو کیا سمجھانا ہے اور مجھے کیا آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ اس سبق میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ خانہ کعبہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ سوال نمبر 1، خانہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ تعمیر کیا مطلب کہ بنایا، ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ جس طرح آپ لوگوں کے گھر بنتے ہیں نا، گھر بناتے ہیں، اسی طرح خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ ہم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ ہم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ مسلمان خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں؟ حج اور عمرہ کرنے۔ مسلمان خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں؟ حج اور عمرہ کرنے۔ سبق خانہ کعبہ۔ اوکے، خانہ کعبہ کیا ہے بچوں؟ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہ دیکھیے، آپ لوگوں نے پکچرز میں بھی دیکھا ہے، ویڈیوز میں بھی دیکھے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کیسا ہے، اس طرح سے بنا ہوا ہے، اور یہ ہمارا قبلہ ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ خانہ کعبہ کہاں پر ہے؟ ملک میں ہے، سعودی عربیہ ہے نا، وہ بھی ایک کنٹری ہے سعودی عربیہ، اس کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے، ٹھیک ہے؟ مکہ مکرمہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان دونوں نے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ حضرت ہمیں خانہ کعبہ جو ہے، ہمیں حج اور خانہ کعبہ جو ہے کس کی یاد دلاتا ہے؟ آپ لوگوں کو پہلے بھی ویڈیو جا چکی ہے، پتہ ہوگا آپ لوگوں کو. ہمیں عید الاضحیٰ کی یاد دلاتا ہے، جہاں پر ہم لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ وہاں پر اپنے تمام ارکان پورے کرتے ہیں اور جو ہے قربانی کرتے ہیں. اور انہی کی یاد میں ہم یہاں پر بھی، جہاں پر جب ہم لوگ وہاں جا کے حج کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اسی دوران جو ہے قربانی کی جاتی ہے. آپ لوگ کے پاس بھی آتے ہیں اونٹ، بکرے، گائے، دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے. ابھی تو گزری ہے تھوڑے دن پہلے، آپ لوگوں کو یاد بھی ہے. ہم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا کیا ہے؟ قبلہ ہے. کیونکہ وہ ہمارا قبلہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، گھر میں بھی اپنے مما کو، بابا کو، گھر میں جو بھی بہن بھائی، دادا دادی جو بھی رہتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ ایک ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ایک ہی سائڈ پہ ہم لوگوں کا جانماز بچھاتے ہیں ہم لوگ، اور اس کے اوپر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، آگے قبلہ سجدہ کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس طرف، اسی لیے ہم ادھر ہی جھکتے ہیں اور ادھر ہی ہم جھک کے نماز پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں؟ حج اور عمرہ کرنے. میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا تھا نا، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. حج میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. جو ابھی ہم لوگوں نے ایونٹ ہمارا گزرا ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہم تمام جانور لے کر آتے ہیں، بکرے، اونٹ، گائے، اور اس کے بعد ان کی یاد میں ہم قربان کرتے ہیں. تو وہ ہمارا حج کہلاتا ہے. اور حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. عمرہ کرنے بھی ہم لوگ خانہ کعبہ ہی جاتے ہیں، ہے نا. تو آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. جب پوری دنیا نہیں بنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر سب سے پہلے وہاں دنیا میں آباد کرنے، دنیا کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا تھا. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں؟ حج اور عمرہ کرنے. چلیے اسٹوڈینٹس، ابھی ہم لوگوں نے آج کا لیسن کمپلیٹ کیا ہے. تھوڑا سا ہم لوگ پچھلے والی بھی ویڈیو کا لیسن تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں. اوکے، کون سا لیسن ہم لوگوں نے ریڈ کیا تھا؟ نماز. نماز کا تعارف اور اس کی اہمیت کا احساس. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا نا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر کے بعد سے نماز مسلمان پہ فرض کر دی. اوکے، تو نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں اس کے لیے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ ہماری کیا چیز کہلاتی ہے؟ نماز. نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں نماز قائم کرو اور شرک نہ کرو. یعنی نماز پڑھو، نماز اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کسی کو بھی نہیں ملانا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اور نہ ہمیں کسی کو اس کے ساتھ شریک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے
ایک ہی تھا اور آگے بھی ایک ہی رہے گا۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے۔ آپ لوگ بھی کرتے ہیں وضو؟ آج فرائیڈے ہے، نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، اس سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وضو کر کے مسجد جاتے ہیں، ہے نا؟ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مسجد جاتے ہیں تو کچھ لوگ مسجد میں بھی وضو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ضروری ہے نماز سے پہلے کرنا۔ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ 5 فرض نمازوں کے نام بتائیے۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ 5 نمازوں کے نام: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کب پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ فجر ہم لوگ پڑھتے ہیں بالکل دیکھیے ارلی مارننگ، جب سورج بھی نہیں نکلا ہوا ہوتا ہے، بالکل صبح صبح ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فجر ہم جب پڑھتے ہیں۔ ظہر پڑھتے ہیں۔ ظہر کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج آسمان پہ آ جاتا ہے نا؟ چاروں طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے جب ہم ظہر پڑھتے ہیں، دن کے ٹائم میں، دوپہر کے ٹائم میں، اوکے؟ عصر، عصر کب پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ عصر شام کے ٹائم میں، جب سورج کی روشنی کم ہونے لگتی ہے نا؟ اور موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ عصر۔ کتنے بجے؟ 5 بجے۔ پھر اس کے بعد مغرب۔ مغرب کب پڑھتے ہیں؟ جب تھوڑا تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے اور تھوڑی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب سورج بالکل ڈوبنے لگتا ہے، غروب ہونے لگتا ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے کتنا اورنج اورنج سا آپ کو اسکائی پہ نظر آتا ہے نا، پورا اسکائی اورنج اورنج سے ہو جاتا ہے، وہ ٹائم ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ مغرب کا۔ پھر اس کے بعد ہم کون سی پڑھتے ہیں؟ عشاء۔ عشاء کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے، مون نکل کے آ جاتا ہے، دیکھا ہے نا اپنے آسمان پہ مون آ جاتا ہے۔ پھر ہم لوگ یہ دیکھیے مون پکچر میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ مون ہے، جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، جب چاند اور تارے نکل جاتے ہیں، آسمان پہ اندھیرا ہو جاتا ہے، سارے پرندے وغیرہ سب اپنے اپنی گھروں میں چلے جاتے ہیں، تو ہم لوگ کرتے ہیں عشاء کی نماز، اوکے؟ 5 نمازوں کے نام: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اوکے اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا لاسٹ جو ویڈیو ہماری گئی تھی اس کا بھی ہم نے ریویژن کر لیا، اور جو ہم لوگوں نے آج اپنی ویڈیو بنائی تھی ہم نے اس کا بھی پورا ورک کر لیا ہے نا؟ تو اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ جو پچھلا کام تھا وہ اور آج کا لیسن دونوں یاد کرنا ہے، پھر میں آپ سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اچھی طرح سے نمازوں کے نام بھی یاد کر لیجیے گا، اور خانہ کعبہ بھی یاد کر لیجیے گا کہ کس نے بنایا، خانہ کعبہ کہاں ہے، اور جو ہے ہمیں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اور ہم لوگ خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں۔ اوکے بچوں، ٹیک کیئر، اچھی طرح سے ہر چیز کو یاد کیجیے، اپنے آپ کو سیف کیجیے، اور باہر جانے سے اوائڈ کیجیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔